السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 26 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 122 ہوگا. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انہیں انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کچھ کرنٹ افیئرز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، پچھلے ویک کے بھی اور اس سے پچھلے ویک میں بھی ایک دو ایشوز تھے، میں انہیں ڈسکس کر لوں. ان میں 3 کریٹیکل ایشوز ہیں جن کو میں انشاءاللہ کرنٹ افیئر کے طور پر ڈسکس کروں گا. نمبر 1، جو لاہور ڈیفنس کے اندر ایک 17 سالہ نوجوان اوباش قسم کا امیر فیملی کا پلا ہوا، اس نے 6 لوگوں کو قتل کیا گاڑی کی ٹکر مار کے جان بوجھ کے. نمبر 2، پچھلے ویک کے اندر آرمی چیف نے علماء کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کی، اس کے کیا احوال ہیں جو پاکستان سے متعلق ہیں یا ہمارے اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے امپورٹنٹ ہیں، ان کو ڈسکس کرنا، وہ میں ڈسکس کروں گا. اور نمبر 3، اس ویک کے اندر یہ ایک خاص پولیٹیکل جماعت کے لیڈر کے خلاف جو ایک بے حیائی پہ مبنی ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی ورڈکٹ دوں گا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا اسلام کی روح سے کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. پہلا جو کریٹیکل ایشو ہے وہ ایک 17 سال کا نوجوان لاہور ڈیفنس میں جو فیمیلز کو چھیڑنے کے اعتبار سے بھی ملوث تھا. مختلف چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں. ظاہر ہے جب پیسہ آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جب تک کہ اچھی تربیت نہ ہو. تو اس کی کوئی تلخ کلامی ہوئی کسی کے ساتھ، پھر وہ اس کو گاڑی میں چیز کرتا رہا، اور جیسے ہی وہ گاڑی ایسی جگہ پہ آئی اس نے دوسری طرف سے لا کے آلموسٹ کوئی 110 تو یہ کلیم کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں وہ 150 تک سپیڈ تھی، وہ جا کے اس میں ٹکرا دی اس نے گاڑی، جس کی وجہ سے 6 لوگ ایک ہی فیملی کے موقع پر شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور یہ جو تکلیف انہوں نے کاٹی ہے اس کے عوض ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین. تو شروع میں تو اس کیس کو دبانے کی کوشش کی گئی کیونکہ وہ ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا. بہرحال الٹیمیٹلی جو چیز سامنے آئی وہ یہی تھی کہ یہ جان بوجھ کے اس نے سب کچھ کیا اور 6 لوگوں کی جان لے لی. ایک ہی خاندان کے وہ سارے لوگ تھے. اس بیچارے کی تو فیملی ختم ہو گئی، اس کی بیوی اس میں شہید ہو گئی، اس کا داماد بھی، اس کا بیٹا بھی اور اس کی بہو بھی، اور چھوٹی اس کی پوتی یا نواسی وہ بھی ساتھ شہید ہوئی. تو اس واقعے نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے. پنجاب کے اندر تو جو آئی جی پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان صاحب، وہ ماشاءاللہ پہلے ہی کافی ایفیشینٹ تھے، اور یہ ایک موقع ان کو ملا، اس کی وجہ سے انہوں نے پھر سختی کی کہ جن لوگوں کے لائسنس نہیں بنے ہوئے وہ لائسنس بنوائیں، اور جو یہ چھوٹے بچے اس قسم کے موٹر بائک لے کر ویلنگ کرتے پھر رہے ہیں یا کار کے اندر ریسیں لگاتے پھر رہے ہیں، ان سب کے چلان کیے گئے. اس میں کچھ ایشو ہے جو ہم ان کے سامنے انشاءاللہ رکھ دیں گے اسی اپنی گزارشات کے اندر چیف جسٹس کے سامنے. خصوصاً آج کل جو نوجوانوں کے اندر ماں باپ کی عدم تربیت کی وجہ سے، غلط تربیت تو کوئی نہیں کرتا لیکن تربیت نہ کرنا بھی
ایک طرح سے آپ پروموٹ کر رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو کہ وہ اپنی جان کو تو جوکھوں میں ڈالتے ہیں، دوسروں کی لائف بھی ونریبل کر دیتے ہیں. اکثر آپ کو نوجوان 14 اگست کے موقع کے اوپر آگے پیچھے بھی ویلنگ کرتے نظر آئیں گے، اور پھر موٹر بائک کے اوپر وہ لیٹ جاتے ہیں. چلو تم نے خود حرام موت مرنا ہے، مر جاؤ، لیکن جس طریقے سے تم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، آگے سے کوئی بیچارہ اپنی فیملی کے ساتھ موٹر بائک پہ سفر کر رہا ہے، 2 بچے اس نے ٹینکی پہ بٹھائے ہوئے ہیں، بیوی کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور ذرا سا یہ بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو جا کے اس کو ٹھوک دیتا ہے. تو ان لوگوں کی زندگی چھیننے کا تو تمہیں اختیار نہیں تھا. تو ماں باپ کو بڑی کڑی نظر رکھنی چاہیے اپنی اولاد کے اوپر کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. کئی جو ہیں وہ اسکول کالجز کے اندر، خصوصاً کیپٹل سٹی ہمارے اسلام آباد کے اندر، تو لوگ مختلف قسم کی منشیات کے معاملات کے اندر بھی انوالو ہو چکے ہیں. کوئی شیشہ پی رہا ہے، کوئی چرس، کوئی ہیروئن کا نشہ کر رہا ہے. وہ پھر بہت بعد میں جب بات کھلتی ہے پھر وہ علاج والی ڈومین سے بھی باہر جا چکے ہوتے ہیں، اور علاج کرانے کی کوشش بھی لوگ نہیں کرتے. لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے. آئس کا نشہ بہت زیادہ ہے، اور یہ خصوصاً ایسا نشہ ہے کہ جو یعنی ایک فیشن کے طور پر اب لوگوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. جس طرح کسی زمانے میں ہونٹوں کو سرخ کرنے کے لیے لوگ پان کا استعمال کرتے تھے، سگریٹ پیا کرتے تھے، تو اب یہ ایک ماڈرن قسم کا نشہ ہے. اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں، فضول خرچی تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس اعتبار سے بھی یہ انتہائی ڈینجرس چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اس قسم کے جتنے نشے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھیں. ان کو جو پاکٹ منی دیتے ہیں وہ دیکھیں وہ کتنا پاکٹ منی لے رہے ہیں. اس کے علاوہ تو کہیں وہ چوری کر کے تو ماں کے پرس میں سے پیسے نکال کے استعمال تو نہیں کر رہے. لیکن ظاہر ہے یہ ایک دن میں تربیت نہیں ہوتی. بچپن ہی سے اس طرح کی جو سوشل ایتھکس ہیں، اخلاقیات، یہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ بچوں کو سکھائیں. یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنا پرس چھپا کے رکھیں. گھر میں آپ کتنا چھپا کے رکھ سکتے ہیں؟ ان کی ٹریننگ بچپن سے ایسی کریں کہ پرس سامنے بھی پڑا ہو تو وہ اتنے ہی پیسے اٹھائیں جتنی پاکٹ منی ہے ان کی. بہتر تو یہ ہے کہ جیسے ہی تھوڑے سے سمجھدار ہوں بچے تو مہینے کی ان کی پاکٹ منی فکس کرتے ہیں. انہیں یہ پتا چلے کہ ہم نے اس بجٹ کے اندر کس طریقے سے گزارا کرنا ہے. اسی طریقے سے یہ پیٹرول کا بھی خرچہ ان کو اتنے ہی دیں کہ وہ کالج سے گھر تک یا یونیورسٹی سے گھر تک آ سکیں، اور ادھر ادھر جو آوارہ گردی ہے وہ اوائڈ کریں. ہاں کبھی کبھار کوئی کسی کی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، کوئی دوست مل کے کوئی پکنک پارٹی کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بالکل نہیں روکنا چاہیے. بعض آرتھوڈاکس قسم کے جو ماں باپ ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر بھی قدغن لگاتے ہیں، تو وہ بھی بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے، وہ دوسری ایکسٹریم ہے. لیکن بہرحال خصوصاً جن لوگوں کے گھروں میں رزق کی فراوانی ہے ان کو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایکسیسو پیسہ تو نہیں دے رہے کہ وہ پیسہ وہ غلط کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیں. پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا جو یہ 17 سالہ نوجوان نے جو حرکت کی ہے. ماں باپ بھی ذلیل ہو گئے، اور اس کے ماں باپ تو ذلیل ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو لاکھوں ماں باپ پورے پنجاب کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ظاہر اب تو سختی کر دی گورنمنٹ نے. اور سختی کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ چھوٹے بچے جو آلریڈی موٹر بائکس میں سفر کر رہے تھے، بےچارے جو شریف بچے بھی اچھے طریقے سے چلا سکتے تھے، اور بعض گھروں کی جینون یہ مجبوری ہے کہ ان کے گھروں میں کوئی میل بڑا ممبر نہیں ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا ہے، تو وہ اپنی بڑی سسٹر کو چھوڑنے کے لیے یا کبھی اپنی والدہ کو چھوڑنے کے لیے اسکول، کالج، ہاسپٹل موٹر بائک چلا لیتے ہیں. اب یہ شریف بچے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عمریں تو ان کی بھی ابھی اتنی نہیں ہے. اس کی وجہ سے ان کے بھی چالان ہو رہے ہیں، اور چالان تک، جرمانے تک بات رہتی پھر بھی ٹھیک تھی. FIR کاٹی جا رہی ہیں. اچھا، یہ جو پنجاب پولیس کر رہی ہے یا ٹریفک پولیس، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. انہوں نے تو قانون کے مطابق چلنا ہے. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ قانون کے اندر
اس طرح کی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کر کے ان کے ہاتھوں میں ایسا قانون پکڑائیں کہ جس کے مطابق وہ معاملات کو لے کے چل سکیں. اب آئی جی پنجاب سے میں اخلاقاً تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں لیکن قانوناً کوئی ریکویسٹ نہیں کر سکتا. اس میں میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کا کام ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب ماشاءاللہ اپرائٹ جج ہیں, دلیر جج ہیں, ان کا کام ہے کہ اس میں کوئی وقتی طور پہ کوئی آرڈر ایسا نکال دیں جب تک ہماری یہ نیکسٹ پارلیمنٹ سامنے نہیں آتی الیکشنز کے بعد, اور پھر پارلیمنٹ کو بھی ڈائریکشن دیں کہ اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے جس میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ الگ ہوں ان لوگوں سے کہ جو ویلنگ کر کے یا اوور سپیڈنگ کر کے لوگوں کی لائف کو ونریبل بنا رہے ہیں. ویسے تو آپ نے یہاں دیکھیں کوئی 60 سال کے بوڑھے بھی ویلنگ کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ ان کو جب سمجھایا جاتا ہے تو آگے سے ایک لفظ وہ منہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا. تو ویلنگ تو یعنی اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی تربیت کے ساتھ ہے اور انسان کی سوچ کے ساتھ ہے. وہ سوچ 60 سال کے کسی بابے کی بھی 15 سال والے لڑکے کی ہو سکتی ہے, اور کوئی 15 سال کا بچہ جو ہے وہ 60 سال کے بابے جیسا میچور بھی ہو سکتا ہے حالات و واقعات کی وجہ سے. تو یہ اس چیز کو تو میں بالکل بلیو نہیں کرتا کہ جی 18 سال میں جا کے لائسنس بننا چاہیے. بالکل میں تو اس قانون کو ہی شرعی طور پر بھی درست نہیں سمجھتا, اخلاقاً بھی درست نہیں سمجھتا. اور اگر آپ ڈیٹا اکٹھا کریں سائنٹیفکلی اور اسٹیٹسٹکس اکٹھی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عموماً آج کے اس ماڈرن دور کے اندر 14 سے 15 سال کا بچہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے موٹر بائک چلا سکتا ہے اگر اس کی ٹریننگ صحیح کی جائے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ یو کے میں جو پروویژنل سرٹیفکیٹ ہے, اجازت نامہ, وہ آلموسٹ 16 سال کی عمر میں موٹر بائک چلانے کا وہ دے دیتے ہیں. لائسنس جا کے 17-18 سال کی عمر میں بنتا ہے لیکن موٹر بائک بچہ چلا سکتا ہے. اور یو ایس اے میں یہ آلموسٹ 15.5 سال کی عمر میں وہ اجازت دے دیتے ہیں. ہم ابھی تک 18 سال کی عمر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کے اکثر ملکوں میں 17-18 سال کی عمر ہے. لیکن تھوڑا یعنی اب اس سلسلے سے باہر نکلیں. ہم جیسے غریب ملک جہاں پہ لوگ ویگنوں کے کرائے افورڈ ہی نہیں کر سکتے, وہاں پہ اگر 2 بھائی یا بہن بھائی موٹر بائک پہ چلے جاتے ہیں وہ بےچارے 5-6 ہزار روپیہ مہینے کا بچا لیتے ہیں اپنی فیملی کا, اور بےچارے وہ شریف فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو تو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے کہ اب وہ گاڑیاں لگوائیں. وہ گاڑیاں کیسے لگوائیں؟ میں نے تو اب سکولز کے باہر بعض فیمیلز کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی پورے حجاب کے اندر موٹر بائک چلا کے اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے آتی ہیں, کیونکہ گاڑیاں تو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور میں اس میں بالکل کوئی آر محسوس نہیں کروں گا کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو تربیت دے سکتے ہیں موٹر بائک چلانے کی یا کار کی ڈرائیونگ کی, ان کو دینی چاہیے. یہ ایک فن ہے جو ضروری فن ہے, آپ کے پاس ہونا چاہیے, کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے. رہا شرعی مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا, نوجوانوں کو پیش کیا جا رہا تھا کہ کن کو جہاد میں ہم نے شامل کرنا ہے, کون سے چھوٹی عمر کے بچے ہیں, کون سے بڑے ہیں جن کو ہم جہاد میں لے جائیں اور چھوٹوں کو یہیں چھوڑ جائیں. تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے جانے سے منع فرما دیا. اور پھر جب غزوہ خندق کا موقع آیا اس وقت میری عمر 15 سال تھی. کتنی؟ 15 سال. اور یہ 15 سال ہے لیونر ایئرز کے اعتبار سے, چاند کے مہینوں کے اعتبار سے. سولر ایئرز کے اعتبار سے 14.5 سال جو ہمارا چل رہا ہے. 14.5 سال کی عمر میں سولر ایئرز کے اعتبار سے اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے 15 سال کی عمر میں عبداللہ ابن عمر کو جب نبی علیہ السلام کے سامنے خندق کے موقع پر پیش کیا گیا تو آپ نے انہیں جہاد میں جانے کی اجازت دے دی. اس حدیث کے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم نے خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ بس یہ بینچ مارک ہے مرد کے لیے کہ وہ کس عمر میں بالغ ہوگا اور وہ اپنے سارے معاملات کو آگے لے کے چلے گا, چاہے وہ جہاد اور قتال سے متعلق ہوں چاہے باقی معاملات ہوں. ظاہر جہاد اور قتال کے لیے جا سکتا ہے تو موٹر بائک بھی ڈرائیو کر سکتا ہے, وہ گاڑی بھی ڈرائیو کر سکتا ہے, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ بینچ مارک ہے 14.5 سال کی عمر. میرا خیال ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے 14.5 سال کی عمر میں ایک نوجوان لڑکے کا
لائسنس بن جانا چاہیے موٹر بائک کا. ٹیسٹ لیں, ٹریننگ دیں, ہیلمٹ کی اہمیت بھی ان کو بتائیں, سب کچھ بتائیں. لیکن یہ 18 سال کی عمر تک, 18 سال کی عمر بہت زیادہ عمر ہے. آپ نے شناختی کارڈ بنانا ہے, ٹھیک ہے, 18 سال کی عمر میں بنائیں, آپ کی مرضی. ووٹ والا معاملہ کرنا ہے, وہ تو 40 سال کے بابوں کو بھی ڈیموکریسی ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. ہمارے 70 سال کے بابوں کو بھی جب نکالے جانے کے بعد ڈیموکریسی سمجھ آ رہی ہے. وہ تو میرے اعتبار سے تو وہ 70 سال کے بابے بھی ووٹ ڈالنے کا حق نہیں رکھتے, جنہیں ڈیموکریٹک ویلیوز کا ہی نہیں پتا. جب تک سسٹم کے اندر ہوتے ہیں تو سیم پیج ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو جہاد کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اندر ہوتے ہیں تو سسٹم کے بینیفیشری ہوتے ہیں, جب باہر نکلتے ہیں تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہیں. تو میرے اعتبار سے تو ایسے لوگ بھی ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں ہیں, تو باقی چھوڑ دیں. لیکن چلیں دنیاوی نارمز کے اندر ٹھیک ہے, آپ 18 سال عمر رکھ لیں. لیکن یار یہ جو عمر ہے موٹر بائک چلانے والی, یہ 18 سال تو مطلب میں نے تو اپنے بچوں کو 12 سال کی عمر میں موٹر بائک کی ٹریننگ دے دی, اور وہ مجھ سے اچھی موٹر بائک چلا لیتے ہیں, کیونکہ میں نے ان کو ساری یہ جو ٹریفک کے قوانین اور یہ ساری چیزیں, ظاہر ہے سائیکل تو بچے چلانے شروع کر دیتے ہیں, بس سائیکل کے بعد موٹر بائک پہ شفٹ کرنا ہے, تو ظاہر ہے آپ کسی گراؤنڈ میں لے جائیں اور آہستہ آہستہ ان کی ٹریننگ کریں. تو میں تو چلے افورڈ کر بھی لوں گا, لیکن زیادہ تر آبادی تو ہماری افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ گاڑیوں میں بچوں کو بھیجے. ان سے موٹر بائک چھیننا یعنی ان کی غربت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ ہم گورنمنٹ کو یا اداروں کو بلیم نہیں کریں گے, وہ تو بیچارے پابند ہیں اس قانون کے جو بنایا گیا. اب قانون میں اس اعتبار سے ہمیں ایک اویئرنیس لوگوں میں پیدا کرنی چاہیے, خصوصاً ہمارے جب نمائندے اگلے الیکشنز میں جائیں گے, کہ وہ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو ٹیک اپ کریں. پاکستان جیسا غریب ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہاں آپ کہیں جی 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی موٹر بائک چلا نہیں سکتا, کوئی کار چلا نہیں سکتا. لوگوں کے جینوئن پرابلم ہے, اور زیادہ تر لوگوں کے. اچھا, اب یہ جو ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں, اس میں آئی جی صاحب سے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا, اور چیف جسٹس صاحب سے, کہ یہ ایف آئی آرز والا معاملہ ختم کریں. چلے وقتی طور پہ آپ نے کچھ کرنا ہے, کوئی جرمانہ کر لیں, لیکن ایف آئی آر کاٹ کے آپ اس بندے کی پوری لائف کو ایک اس اعتبار سے تکلیف میں ڈال رہے ہیں, کریکٹر سرٹیفکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ پہلے اور کوئی نہیں ہے, یہ اس کی ایف آئی آر کٹ گئی تو وہ اب سرکاری ملازمت تو کوئی نہیں کر سکتا. باہر کے ملکوں میں جانا بھی ایسے لوگوں کے لیے, انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ یہ اس کا کرائم کس لیول کا تھا. ادھر تو ٹریفک سگنل کو توڑنا بھی بہت بڑا کرائم ہے. تو یہ جو ایف آئی آرز والا سلسلہ ہے نا, اس کو ریورس کریں. جن کی کاٹی جا چکی ہیں وہ اگر جوڈیشری میں جاتی ہیں تو چیف جسٹس صاحب نوٹس لے کے ایٹ لیسٹ ان ایف آئی آرز کو ختم کروا کے ٹھیک ہے جرمانے ان کے اوپر ڈالیں, اور کوئی درمیان کا راستہ نکالیں. اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں. اور جن لوگوں کے لائسنس نہیں بنے ہوئے ان کے بننے چاہیے. ابھی تو ہمارے جیلم شہر کے اندر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو لائسنس بنانے والا دفتر ہے اس کے باہر تو اس قدر جھمگٹا لگا ہے جیسے وہاں پہ کوئی مفت بریانی بانٹ رہا ہے. کیونکہ جو لوگ واقعی جنرلی جن کے لائسنس بننے چاہیے تھے, لوگ 10-10 سال سے موٹر بائک چلا رہے ہیں, ان کے لائسنس نہیں بنے ہوئے ہیں, اب وہ بھی بنا رہے ہیں. چلیں یہ تو اس میں سے ایک پازیٹیو چیز نکلی ہے کہ سارے لوگ بنائیں. لیکن یہ جو بچوں والا معاملہ ہے, اس میں یہ میری ریزرویشن تھی, تو میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اسے آپ کے سامنے رکھ دوں. اب وہ اس بچے کی طرف آئیں جو 17 سال کا لڑکا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ پیسے والی اسامی ہے, اور لوگ پیچھے سے زور بھی لگا رہے ہیں کسی طریقے سے جیونائل والا معاملہ ہو جائے, یعنی کہ چھوٹی عمر کا یہ بچہ ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے. 17 سال کا لڑکا وہ ایک نوجوان بچہ ہوتا ہے, کوئی چھوٹی عمر کا نہیں ہے, نہ وہ کوئی پاگل ہے. اس کے اوپر وہ حدیث بھی فٹ نہیں ہوگی جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, اور سنن ابن ماجہ کے اندر پوری سند ہے اس کی, مولا علی کا قول ہے صحیح بخاری کے اندر, اس کانٹیکسٹ میں کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک مجنون شخص کے اوپر جب حد جاری کی تو سیدنا علی نے سیدنا عمر کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین, آپ کو نہیں پتا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے, ایک مجنون جو پاگل شخص ہے, دوسرا سویا ہوا شخص, اور تیسرا وہ شخص جو کہ ابھی نابالغ ہے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا. یہ حدیث پوری سند کے ساتھ مولا علی ہی نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, سنن ابن ماجہ کے اندر. تو یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے. لیکن یہ بچہ تو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا, یہ نابالغ کوئی نہیں تھا. بالغ ہونے کی عمر تو میں نے آپ کو بخاری اور مسلم سے بتا دی ہے کتنی ہے, 14.5 سال. اور یہ ہر اعتبار سے بالغ, اس سے پہلے بھی بچے بالغ ہو جاتے ہیں 13 سال کی عمر میں. جیسے ہی علامات بلوغت میں سے کوئی چیز پائی گئی, غیر ضروری بالوں کا اگنا
یا نائٹ فال ہونا یا بچیوں کو مینسز آنا، یہ تمام کی تمام چیزیں بالغ ہونے کی نشاندہی ہے. البتہ ایکٹیولی جو بالغ ہونے والا معاملہ ہے کہ کوئی میدان جنگ میں جا سکے یا وہ ڈرائیونگ کے لیے آ سکے، تو وہ اصل وہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، عبداللہ ابن عمر والی، کہ انہیں جب احد کے موقع پر پیش کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے جہاد کی اجازت نہیں دی، اور جب خندق کے موقع پر پیش کیا گیا تو اس وقت وہ کہتے ہیں میری عمر 15 سال تھی. اور امام بخاری امام مسلم نے اس کے نیچے عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین کا فتویٰ نقل کیا کہ بس یہ بینچ مارک ہے اب نوجوان لڑکوں کے اعتبار سے. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ بچہ بالغ ہے، بالکل اس اعتبار سے چھوٹ نہیں سکتا وہ. اسی لیے آئی جی صاحب نے اسپیشلی اس کیس کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے خود اس میں ایڈ کروائی ہے دفعہ 302 کی، یعنی قتل والی. پہلے تو ایک جنرل انہوں نے ایکسیڈنٹ والا معاملہ کیا ہوا تھا، اور دفعات بھی سخت اس میں ڈلوائی ہیں تاکہ یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکے. اب پولیس نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب جوڈیشری کا کام ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ایگزامپل بنائے تاکہ باقی لوگوں کی جانیں بھی محفوظ ہو سکیں، ورنہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. اور یہ جو بدماش قسم کے لوگ ہیں غریبوں کا استحصال اسی طریقے سے کرتے رہیں گے. غریبوں کا کیا، امیروں کا بھی کریں گے، یہ ایک دوسرے کو بھی ماریں گے. یہ اس طریقے سے اگر سارے معاملات کرنے کے بعد کوئی شخص شواہد ناکافی ہونے کی بنا پر چھوٹ جائے اس ماڈرن دور کے اندر، جبکہ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر بھی وہ ساری ریکارڈنگ آ چکی ہے کہ جان بوجھ کے اس نے پوری سیدھ لے کے آ کے اسے ٹھوکا ہے، وہ وہاں پہ اس کو ٹھوکنا بنتا ہی نہیں تھا. یعنی ایکسیڈنٹ تو چلے کوئی ہیڈ آن کولوژن ہو جائے تو بندہ کہتا ہے سامنے سے آ رہا تھا، یہ تو بالکل 90 ڈگری آ کے وہ بےچارے اس طرح جا رہے ہیں سائڈ سے آ کے اس طریقے سے ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی. اتنا بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے. تو ہمارے میڈیا کا بھی کام ہے کہ اس خبر کو زندہ رکھیں. ابھی تک تو زندہ رکھا ہے، کچھ دنوں بعد پھر آ جاتا ہے کہ اب جوڈیشل ہو گیا، اب یہ ہو رہا ہے، اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں. یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی، باقی لوگوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے گی، ورنہ یہ معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے. باقی اس حوالے سے جتنی میں نے گزارشات رکھنی تھی وہ رکھ دی. اب آ جائیں اس دوسرے کریٹیکل ایشو کی طرف. وہ ہے ہمارے جو آرمی چیف نے آلموسٹ 2 ویک پہلے علماء کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کی GHQ میں، جس میں انہیں ایک بڑا اچھا سا ناشتہ پیش کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو وہ اس ہال میں لے گئے جہاں پہ آرمی چیف نے ان سے کریٹیکل گفتگو کرنی تھی. میں سمجھ رہا تھا کوئی مذہبی جو منافرت اور اسی طریقے سے جو دہشت گرد تنظیمیں خصوصاً مذہب کی بنیاد کے اوپر جو توہین مذہب کا الزام لگاتی ہیں، ان کے اعتبار سے کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوگی، لیکن اس کو بہت تھوڑا وہاں پہ ٹچ کیا گیا. 95% جو وہ میٹنگ ہوئی وہ ہوئی طالبان کے ایشو سے متعلق، جو افغانیوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے. اچھا، اب میرے پاس سورس ظاہر ہے، میں نے اسٹیبلشمنٹ سے تو رابطہ کرنا نہیں تھا. ایک دفعہ رابطہ کر لیا تو وہ آندہ خود پھر مجھے خبریں دیں گے، تو یہ کام تو میں نے نہیں کرنا. یہ کام عمران خان صاحب کو مبارک ہو، نواز شریف صاحب کو مبارک ہو، ہمیں معاف رکھیں. تو میں تو جو وہاں پہ ریئل ٹائم علماء موجود تھے میں نے ان کو کال کی، مختلف علماء سے میں نے گفتگو کی. ان میں سے ایک ایسے تھے جنہوں نے مکمل نوٹس بنائے ہوئے تھے. آلموسٹ 57 منٹ میری 1 گھنٹہ فون پہ ان سے بات ہوئی. انہوں نے جو میں پوائنٹ ان سے پوچھتا گیا کہ کیا اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی، یہ ہوئی، تو انہوں نے بتایا نہیں یہ چیز ڈسکس ہوئی. تو وہ میں نے جو مجھے زبانی یاد ہے میں وہ چیزیں جو کریٹیکل آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا. بہرحال اس میٹنگ میں جو ایک چیز بعد میں سامنے آئی سوشل میڈیا کے اوپر، ایک کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ بلٹ پروف اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے تو علماء سے خطاب کر رہے تھے. وہ بلٹ پروف نہیں تھی کوئی اسکرین سامنے ان کے، وہ چونکہ پیچھے پالش ہوئی بھی تھی تو وہ عکس اس لیے پیچھے پڑ رہا تھا لائٹوں کا کہ وہ پیچھے ساری پلین جگہ. خیر، وہ جن لوگوں نے یہ ساری ایک معاملات کو چلایا تھا، یعنی ہمارے جو بیچارے پی ٹی آئی کے چند نوجوان ہیں، تو پی ٹی آئی کے ہی یوٹیوبرز نے نفی کر دی کہ نہیں یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی مشہور کیا جی پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے. وہ کوئی گل کرنے لی کرو، ٹھیک ہے؟ تو آڈے کو F-16 بھی پورا کوئی نہیں تے اونا کو F-35 16 تھوڑی 32 تے جمع 3 35 این جڑ دا وہ جہاز رن وے تے بھی نہیں نسدا.
ایسے وہ بالکل ہیلی کاپٹر کی طرح اڑتا ہے وہ. تو اسرائیل نے ہم سے لینا ہے, اللہ سے ڈر جائیں یار, کو بات کرنے والی کریں. یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ کوئی بزرگ بابوں کا ماننے والا قرآن و سنت کا حوالہ پیش کرتے, ان کا کیا لینا دینا قرآن و سنت کے ساتھ بھائی. تو اسرائیل نے ہم سے اسلحہ لینا ہے بھائی, جو دنیا کو اسلحہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, انڈیا جیسا ڈیولپڈ ملک ان سے اسلحہ لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو ان کو ہمارے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے, وہ بہت آگے ہم سے ٹیکنالوجی کے اندر. تو یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا مختلف سائٹس کے اوپر. انڈیا نے بھی اس پروپیگنڈے کو گود میں لیا, اور اس طریقے سے پھر یہاں تو آپ کو پتہ ہے آلموسٹ اس وقت ساری سیاسی جماعتیں کچھ ظاہراً اور کچھ باطناً اسٹیبلشمنٹ کی کمزوریاں ڈھونڈ رہی ہیں, اور کوئی بھی بات ان کو ملتی ہے نا تو وہ چڑھ دوڑتے ہیں. تو یہ دو باتیں اس حوالے سے بالکل غلط تھی, میں نے وہ کلیئر کر دی. باقی وہاں پہ 95% ڈسکشن ہوئی اس ٹاپک پہ جو افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ہمدردیاں دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اکانومی کی, اس کی وجہ سے اس طرح کا ڈیسیژن گورنمنٹ کو لینا پڑ رہا ہے. ورنہ تو ہماری تو کبھی خواہش نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی مظلوم مسلمان ہے وہ پاکستان میں آ جائیں. کاش ہماری اکانومی اتنی مضبوط ہو کہ ہم انہیں سپورٹ کر سکیں, اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تھا, مواخات کے اندر باندھ دیا تھا, ہم بھی برما کے مسلمانوں کو اسی طریقے سے, فلسطین کے مسلمانوں کو, افغانستان کے مسلمانوں کو, باقی جو بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں سپورٹ کر سکتے. کاش ایسا ہوتا. اب یہ مسئلہ زیادہ اس لیے گرم ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک امریکہ یہاں موجود تھا تو مشرف صاحب نے جو غلط ڈیسیژن کر کے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے اداروں کو امریکہ کی جنگ کے اندر جھونک دیا, اس کی وجہ سے افغان عوام خواہ ادھر رہتی ہو یا وہاں رہتی ہو وہ پاکستان سے نفرت کرتی ہے. پاکستانیوں سے نہیں, پاکستان کی پالیسیز سے. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی ان کی جگہ ہوتے ہیں تو یہ نیچرل ہے. اور اس کی پھر ایگزیجریشن یہ ہوئی کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی بن گئی, اور انہوں نے پاکستانی فوج کو شہید کرنا شروع کر دیا, عوام کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے, اور پولیس کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے, جس کے اگینسٹ پھر ضرب عضب اور رد الفساد اور یہ سارے آپ کو پتہ ہے آپریشنز ہوئے. جب افغانستان سے امریکہ چلا گیا 15 اگست 2021 کو آفیشلی اناؤنسمنٹ ہوئی ان کی, تو پاکستان یہ امید کر رہا تھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کو ٹی ٹی اے یعنی تحریک طالبان افغانستان کنٹرول کرے گی, ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر اب وہ کارروائیاں چھوڑ دیں. اور اس میں ٹی ٹی پی کے بھی کئی دہشت گرد ایسے تھے جو امریکہ کی جیلوں میں تھے. افغانستان کو جب آزادی ملی امریکہ سے تو ان جیلوں سے وہ لوگ بھی چھوٹ گئے. اب پاکستان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کریں, انہوں نے ہمارے حوالے نہیں کیا. پاکستان نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا کہ ٹھیک ہے اپنے پاس بھی رکھنا ہے تو انہیں لگام دے کے رکھیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کے واقعات کتنے زیادہ ہو گئے بلوچستان کے اندر, ناردرن ایریاز کے اندر. ابھی یہ حالیہ واقعہ جو ہوا میاں والی میں, جس کی ساری تفصیلات میڈیا میں نہیں آئی اور میں بھی بتا کے آپ کا دل دکھی نہیں کرنا چاہتا, اس کے بعد پھر پاکستانی فوج جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اب ہم اس حوالے سے کلیئر سٹانس لیں گے. حالانکہ ان کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا. دیکھیں افغان امور کے جو ماہر ترین صحافی ہیں نا پاکستان میں, بلکہ میں کہتا ہوں پورے سب کانٹیننٹ میں, وہ سلیم صافی صاحب ہیں. آپ پچھلے 10 سال کے ان کی جتنی بھی گفتگو اٹھا کے دیکھیں, وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی سکے کے دو رخ ہے. کیونکہ ٹی ٹی پی تو بنی اس بنیاد کے اوپر تھی کہ افغانستان کے اندر امریکہ کیوں آیا اور پاکستانی فوج نے ان کا ساتھ کیوں دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک دوسرے سے الگ ہوں؟ وہ افغان طالبان کی سپورٹ میں پاکستان سے لڑ رہے تھے. باقی ان کا جو غلو ہے وہ اپنی جگہ, وہ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ میں ہی اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز, خواہ وہ طالبان میں ہوں خواہ وہ باقی جماعتوں میں ہوں, مذہبی یا سیاسی جماعتوں میں, میں تو
اس طرح کی کسی بھی اسٹرگل کو جائز نہیں سمجھتا. میں اس دور میں بھی جائز نہیں سمجھتا تھا جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گود میں لے کے جہادی تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں اور کشمیر میں جہاد ہو رہا تھا. میں تو اسے بھی فراڈ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے گاٹے فٹ ہوگا. اور میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں, یہ نہ سمجھے کہ یہ میں زبانی کلامی باتیں کر رہا ہوں. یوٹیوب تو جھوٹ نہیں نہ بولتی, 2012-13 کی میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن بہرحال ان کو سمجھ لیٹ آئی. اب جب یہ آئی ہے تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اب ہم ان کو اپنے طریقے سے جواب دیں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی جو طالبان ہیں افغانستان والے, انہوں نے کہا جی آپ اپنے معاملات کو خود دیکھیں. چٹا جواب دے دیا. ان کا اچھا پھر ہم دیکھیں گے نا, تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنے یہاں پہ غیر قانونی لوگ آباد ہیں آپ کے, ہم ان کو واپس کریں گے. ظاہر ہے یہ جینون رائٹ تھا پاکستان کا. اب اس میں آلموسٹ 2.25 لاکھ کے قریب ایسے افغانی بھی ہیں جن کے شناختی کارڈ جعلی ہیں. ان میں سے کئی پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کے شناختی کارڈ سے دوسرے ملکوں میں آباد ہیں. ان کے شناختی کارڈ بھی سارے کینسل ہو گئے. اب ظاہر وہ وہاں سے بھی نکالے جائیں گے. اسی وجہ سے افغانیوں کے دل میں پاکستانیوں کے لیے یا پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے نفرت آئی. لیکن یہ آغاز جو ہے نا وہ ٹی ٹی اے کی طرف سے ہوا ہے, یعنی تحریک طالبان افغانستان. انہوں نے ٹی ٹی پی کے مسئلے میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیا, تو اس کے اگینسٹ پھر یہ میاں والی والا جو واقعہ, اس نے تو ایک سمجھ لیں ایک آخری جو ایک کوئی تھوڑا بہت کوئی رشتہ تھا نا ایک دھاگے سے بندھا ہوا, وہ بھی توڑ دیا. اب فوج نے بالکل کلیئر کٹ ڈیسیژن کر لیا, اور یہ اس میٹنگ کا 95% ایجنڈا تھا جو تمام مکاتب فکر کے علماء کو آرمی چیف نے بلایا ہوا تھا. اب یہ آپ کو علماء کرام باہر تو یہ سارے بڑے بڑے قد کاٹ والے علماء ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں, باقی لوگ ہوں. ادھر ان کی باتیں سنیں, اندر کسی کی آواز بھی نہیں چین والی نکلی کہ کوئی ہم اپنی کو بات کسی طریقے سے. انہوں نے کلیئر کٹ بھائی ہماری یہ پالیسی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے تھوڑی سی گفتگو کی, ان کو بھی شٹ اپ کال دے دی گئی کہ بھائی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. پہلے بھی ہم کئی بار ان کے ڈسے جا چکے ہیں, اور اکثر علماء تو وہاں پہ نعرے ہی لگاتے رہے, سپاس نامے ہی پڑھتے رہے. اور وہ بدماش قسم کی دہشت گرد تنظیموں کے علماء بھی وہاں موجود تھے جو باہر آپ کو بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں دلیری کے, اور اندر وہ یہ کہہ رہے تھے آپ کو پتہ ہے ہم تو ہے ہی آپ کے بندے ہیں, ہاں اب بھی ہم آپ کے ہی رہیں گے. وہ اپنا وہ یقین دلاتے رہے. اور پھر ہمارے جو ایک مشہور زمانہ ہے طاہر اشرفی صاحب, ہاں وہ جس حکومت میں بھی ہوں اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں. وہاں انہوں نے ایک بڑی لمبی تقریر کی. انہوں نے کہا آرمی چیف گورنمنٹ جو ہے نا آپ ہی چلاتے رہے, الیکشنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, عوام کوئی الیکشن نہیں مانگ رہی ہے, یہ پتہ نہیں کس عوام کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑوں کے دماغ خراب کرتے ہیں. اسی قسم کے لوگوں نے ضیاء الحق کا دماغ خراب کیا تھا. خیر اس آرمی چیف کی تو ابھی تک اس حوالے سے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. مجھے تو یعنی میں نے اس وقت بھی جب پی ٹی آئی والے اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے الیکشن کوئی نہیں ہوں گے, میں نے کہا تھا انشاءاللہ فروری تک الیکشن ہو جائیں گے. کیوں؟ اس وقت ملک جس سچویشن میں ہے نا, فوج اس کا گند اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی ہمیشہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ کوئی پولیٹیشین ہی کالخ اپنے منہ کے اوپر ملے, ہمیں کوئی گالی نہ نکالے. تو ظاہر ہے یہ اکانومی ظاہر ہے وہ سنبھال بھی نہیں سکتے. جب سنبھال نہیں سکتے تو سامنے کوئی پولیٹیشین بھی چاہیے جو آ کے اسے سنبھالے, اور اگر خدا نہ خواستہ نہ سنبھلے تو اس گناہ کا وبال بھی اس کے اوپر جائے, تو وہ افورڈ کر نہیں سکتے. اس وقت ضیاء الحق نے اس لیے افورڈ کر لیا تھا کہ اس وقت امریکہ کا ایک مشن تھا رشیا کے خلاف, اور امریکہ نے کہا تھا کہ بھئی ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ تو اتنا کما ہی نہیں سکتے. اس لیے لوگ اکثر کہتے ہیں نا ڈکٹیٹرز کے دور کے اندر ملک بڑا خوشحال تھا, مشرف کے دور کے اندر بھی اور ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی, اس لیے کہ آپ لوگ کرائے کے قاتل تھے. ہاں تو خوشحال ہی ہونا تھا. اب انہیں کوئی کرائے کے قاتل نہیں چاہیے کہ وہ ہمارے آرمی چیف کو کہیں کہ بھئی آپ سنبھال لیں. تو اس وقت تو یہ آپ بھول جائیں, اب جو بھی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہی آنی ہے انشاءاللہ, الیکشن بھی ٹائم پہ ہو جائیں گے. بال وہاں پہ سپاس نامے یہ لوگ پڑھتے رہے جیسے کوئی مطلب آرمی چیف کو امیر المومنین جس طرح ڈکلیئر کر دیا جاتا نا اس طریقے سے وہ. لیکن ظاہر ہے کہ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ باتیں سن لیتے ہیں. ظاہر ہے اس نے اب یہ تو نہیں کہنا تھا, تعریف تو کسی کو نہیں بری لگتی, تو یہ بھی نہیں کہنا تھا کہ شٹ اپ کال دیتے. ٹھیک ہے سن لی, باقی کرنا وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے. بال انہوں نے کہا جی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اپنے محراب اور ممبر سے آپ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ ہم افغانیوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہے. جو لوگ ورک پرمٹ لے کے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے. اسی طریقے سے جو لوگ واقعی جن کی یہاں پہ رشتہ داریاں ہیں اور انہیں نیشنلٹی مل چکی ہے, ان کی نیشنلٹی کینسل نہیں ہوگی.
جو جعلی شناختی کارڈ والے لوگ ہیں اور جو غیر قانونی رہ رہے ہیں, ہم ان کو نکالیں گے اور اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دیں گے, اور ہماری اپنی مجبوری ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ بیچارے وہاں جا کے ذلیل و خواری ہوں گے, کیونکہ 60% تو وہاں پہ پہاڑ ہیں افغانستان میں, اکانومی ان کی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے, زیادہ تر چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی ہے. آپ کو تو یہ بتایا گیا کہ وہ تسبیح پھیرنے سے چل رہی ہے, نہیں, چوری کے پیسے کے اوپر اکانومی ان کی چل رہی ہے. اور ظاہر ہے چوری کا پیسہ اب جب رکے گا تو ان کی اکانومی بھی نیچے آ جائے گی. کیسے چل سکتا ہے اسمگلنگ کے اوپر اور یہ سارے معاملات. پاکستان کو اپنا لاس ہو رہا ہے آلموسٹ $7.5 ارب ہر سال نقصان ہوتا ہے اس چوری کی اکانومی کی وجہ سے, اور اس کا فائدہ ان کو ہوتا تھا. تو بہرحال اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ اب اینڈ ہے, اور مجھے نہیں لگتا اب یہ اتنی آسانی سے کوئی یہ پالیسی ریورس ہوگی. یہ میجر ایجنڈا تھا, اور علماء کو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. علماء کو تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنا. تو میں نے انہی علماء میں سے کچھ علماء سے جب پوچھا, انہوں نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم جا کے محراب اور ممبر سے یہ باتیں کریں, اور کسی نے بھی نہیں کرنی. ظاہر ہے کہ جو میجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں وہ تو دیوبندی فرقے کے لوگ ہیں, وہ کب بھی افغانیوں کے بارے میں یہ بات کریں گے؟ وہ خود طالبان کے بینیفیشری ہیں اور طالبان ان کے بینیفیشری ہیں, وہ بھی نہیں بات کریں گے. بریلوی کہنے کے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے نا دیوبندیاں نال, ٹھیک ہے. اور شیعہ تو بےچارے ویسے ہی ضیاء الحق کے سنی شیعہ وار کے ڈسے ہوئے ہیں, ان کو تو اسٹیبلشمنٹ سے ویسے ہی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی اس اعتبار سے, کیونکہ وکٹم رہے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے جس میں شیعہ کا قتل عام ہوا ضیاء الحق کے دور کے اندر. اور اہل حدیث تو بےچارے ویسے ہی, وہ تو ساڑھے تو بھی تھوڑے نے, انہوں نے تو ورتھ ہی کوئی نہیں. تو یہ اینڈ رزلٹ اس کا یہ تھا جی. باقی آخری 5 منٹ تسی بھی دند کٹ رہو, تہاڈی بھی گل ہوئی ہے اتنے. آخری 5 آپ سمجھ لیں پرسنٹ جو گفتگو تھی نا, وہ سیاسی جماعتیں جو فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں, ہاں, جو کی بورڈ واریئرز ہیں, ان کے بارے میں ان کا بالکل کلیئر کا سٹانس ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. اور دیکھیں میں اپنے سٹوڈنٹس کو, چونکہ ہمارے سٹوڈنٹس میں تو زیادہ تر بےچارے وہ بچے بچونگڑے ہی ہیں نا, ان کی عمریں بھی اتنی نہیں, وہ بےچارے اتنے میچور بھی نہیں ہیں. میں یہ سمجھا رہا تھا جب سے خان صاحب نکلے تھے کہ یار آپ نے بڑی احتیاط سے چلنا ہے. اگر اس وقت اس احتیاط کو فالو کیا ہوتا تو 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا. 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ فیسیلیٹیٹ ضرور ہوا ہے نہ نظر آنے والی قوتوں کی جانب سے, لیکن کرنے والے لوگ جو یوز ہوئے ہیں نا, وہ نظر آنے والے لوگ ہیں. وہ اپنی جان اب نہیں چھڑا سکتے, بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے جیو فینسنگ میں بےچارے عام عوام بھی آ گئے ہیں, اور وہ 10,000 سے زیادہ لوگ اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ان کے کیس بھی لگانے کے لیے کوئی تیار ہو رہا. میں نے تو پولیس کے سینئر آفیسر سے بھی بات کیا, انہوں نے کہا انجینئر صاحب بات یہ ہے کہ وڈیاں نو غصہ ہی اتنا ہے کہ کریے, ٹھنڈا ہو لین دو. چند ایک لوگ چلے کوئی جن کے پاس پیسہ تھا, وہ پاکستان کا جو ایک سسٹم کی خرابی ہے اس کی وجہ سے چھوٹ گئے. زیادہ تر تو بیچارے وکیلوں کی فیس بھی نہیں دے سکتے, بے قصور لوگ ہیں اندر. تو میں اس پلیٹ فارم سے پہلے بھی آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کی تھی, اور چیف جسٹس سے بھی, پرائم منسٹر صاحب سے بھی, باقی لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے جو بیچارے معصوم بچے اس میں جیلوں کے اندر ہیں ان کو فوراً سے پہلے شناخت پریڈ کر کے رہا کریں, جو صرف بیچارے جیو فینسنگ میں آئے تھے. جو کوئی پروٹیسٹ کے اندر انوالو ہے, میں تو ان کے بارے میں بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں کہ ان کے معاملے میں بھی نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے ماسٹر مائنڈ اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ آج تک اسی طریقے سے دندناتے پھر رہے ہیں وہ لوگ, تو یار ان بچوں کو بھی چھوڑ دیں. مالی نقصان کی اگر بات کریں تو میرا خیال ہے مشرف نے جتنا مالی نقصان پہنچایا ہے اس قوم کو, تو کیا اب ہم فوج سے نفرت کرنا شروع کر دیں اس کی بنیاد کے اوپر؟ تو اگر وہ چند ایک لوگوں کی وجہ سے مالی نقصان ہوا ہے تو درگزر کریں یار. یہ کام نہ کریں کہ فوج اور پاکستان کی عوام آمنے سامنے آئے. اس کا الٹیمیٹلی نقصان فوج کو ہونا ہے اور پھر پاکستان کو بھی. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان کے معاملے میں نرم رویہ ہے. یہ تو یعنی میرا موقف ہے. ہاں جو یہ بدماش قسم کے ہارڈ لائنر ہیں جن کے بارے میں یہ بھی, وہ جو عادل راجہ, وہ خبیث بھگوڑا, خاموش مجاہدین, جھوٹا انسان, جس نے میرے بارے میں بھی ٹرینڈ چلایا کہ اس کو ISI والوں نے بھرتی کیا ہے. دیکھ لو لگی بدوا انہوں بھی میری, ایک نو بدوا لگ رہی ہے. اس نو 14 سال دی قید ہو گئی ہے. وہ نو بار وہ اب پاکستان نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا, جھوٹا انسان. یعنی وہ جھوٹی خبریں دیتا تھا, کیونکہ مجھے اپنے بارے میں تو پتا ہے نا کہ میرے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے.
تو میرے بارے میں اس نے کلیم کیا. ٹھیک ہے. دوسرا, ہم وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے اپنے بھائی کے بارے میں, چلے وہ بھائی صاحب کو بھی اب انہوں نے کور کمانڈر کوئٹہ کے عہدے سے فارغ کر کے یونیورسٹی میں پڑھنے لکھنے کے لیے ڈال دیا, وہ بھی ایڈریس ہو گیا. لیکن جو اصل 2 بندے ہیں ریٹائر ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستانی عوام کا منہ چڑھا رہے ہیں, ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. اور اگر ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا تو بیچارے جو یہ سیاسی لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ انہوں نے کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی ہوئی ہے, زیادہ سے زیادہ کوئی کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو کوئی مالی نقصان کر لیا ہوگا, لیکن جانی نقصان تو کسی نے نہیں کیا. تو یہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے, سیدھی سی بات ہے. بہرحال اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ غصے میں, اور ظاہر ہے انہوں نے تو اپنا 9/11 ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے 9 مئی کو, اور ظاہر واقعہ بھی بہت بڑا تھا. خان صاحب سے بھی شروع میں تو غلطی ہوئی نا, انہوں نے اڑتا تیر بغل میں لے کے کہا کہ جی مجھے پکڑیں گے پھر یہ تو ہوگا. بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, یہ آپ نے اپنے منہ سے ایک ایسی بات نکال دی. بعد میں بے شک آپ کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن وہ شروع میں جو مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے وہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ جی یہ دیکھ لیں اس کے پیچھے یہی ہے. تو اس میں کچھ ان سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, لیکن الٹیمیٹلی میرے خیال ہے پاکستانی فوج کو پاکستان کی عوام کی فوج ہونا چاہیے, کسی سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل مسئلہ ہے. پہلے یہ فوج پی ٹی آئی کی فوج بنی ہوئی تھی, اب دوسری پارٹیوں کی فوج بنی ہوئی ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ساری پارٹیوں کے لیے برابر والا معاملہ ہونا چاہیے. ہم تو اس پلیٹ فارم سے کوئی بندے بھرتی نہیں کریں گے, ہم کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گے, کوئی روڈ بلاک نہیں کریں گے, لیکن اپنی زبان کے ذریعے حق بات ضرور کرتے رہیں گے تاکہ اپنے بڑوں کو یہ چیز ریئلائز کرواتے رہیں کہ یار تم نے مرنا ہے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ فرمایا, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو, یہی تقوی کے قریب ہے, یہی تقوی کی روش ہے. تو انصاف کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے. اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے, طاقتور سے آپ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں, تو کمزوروں کے ساتھ زیادہ درگزر کا معاملہ کریں, ورنہ مر کے اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے ایک ایک چیز گنوائی کہ ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور حکمرانوں کے بارے میں تو اتنی اسٹانشنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا گڈریا اگر کوئی ہو سکتا ہے نا, تو وہ ہے جو حکمران ہو اور انصاف نہ کرے. ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو حکمران تھا اور اس نے انصاف نہیں کیا. جنت میں جانا تو دور کی بات, خوشبو بھی نہیں پائے گا. اچھا, یہاں پہ لوگوں کو شوق بڑا ہے شیروانی پہننے کا, ہاں جی, اسی طریقے سے وہ گونے پہننے کا جو ججوں نے پہنی ہوتی ہیں, اس طریقے سے یہ فوجیوں کے بیج لگوانے کا, لیکن پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی ناکامیاں یا کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں. اگر انصاف کیا تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن, جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہوگا, عدل کرنے والا. یہ جج جو ہے نا دنیا میں, یہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, اگر انصاف کریں گے سب سے پہلے یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں. اور اگر یہ ناانصافی کریں گے تو ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. یعنی جو بھی ڈومیننٹ پوسٹ ہے, خواہ وہ جج ہوں, جرنیل ہوں, پرائم منسٹر ہوں, سب سے بڑھ کر تو پرائم منسٹر چونکہ وہ عوامی نمائندہ ہے, وہ سب سے پہلے اکاؤنٹیبل ہے. اسی لیے تو دیکھیں سیدنا عمر نے خالد ابن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے وہ اتار دیا تھا, کیونکہ وہ بعض اوقات امیر المومنین کی انسٹرکشنز کا انتظار کیے بغیر اگلی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, جو بھی تم ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہو الٹیمیٹلی میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا. تمہاری کسی ایکٹیویٹی جو غلط بھی ہو جائے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ان کا ڈیسیژن بالکل اپنی جگہ درست تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اب تو یہ شام کی سرزمین فتح ہو چکی ہے, اب ہمیں کوئی فوجی گورنر نہیں وہاں چاہیے. دیکھ لیں حضرت عمر بھی کتنے ڈیموکریٹک تھے, وہ کہتے تھے فوجی نہیں حکومت چلا سکتے,
ہاں انہوں نے کہا ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجوں گا جس کی رسول اللہ کے ساتھ صحبت ہے, وہ سیاسی معاملات کو چلا سکتے ہیں, کیونکہ تم تلوار کی زبان سے بات کرو گے, تلوار سے آپ عوام کو نہیں قابو کر سکتے, اس کے لیے ڈاکٹرن کی ضرورت ہوتی ہے, سیاسی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کوئی جذباتی ڈیسیژن کیتا ہے. بالکل صحیح ڈیسیژن کیتا سی, بالکل صحیح ڈیسیژن کیا تھا انہوں نے. حضرت عمر اتنے سمجھدار تھے, انہوں نے پولیس کا محکمہ ہی علیحدہ کر دیا. انہوں نے کہا جو فوجی بارڈروں پہ کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں نا, وہ پولیس میں بھرتی نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ تلوار کی زبان سے بات کرتے ہیں. پولیس میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو عوامی آدمی ہو. ویسے اب ہماری پولیس کا بھی ڈنگ کافی حد تک نکل چکا ہے. ہاں میں بتاؤں, ہمارا تو چونکہ اب بڑے عرصے سے انٹریکشن ہے نا, تو میرا تو بڑا اچھا تجربہ رہا ہے اس حوالے سے. کافی حد تک اب پڑھے لکھے نوجوان بچے آ رہے ہیں, اور وہ ان ٹریننگ بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے. پہلے بھی ہوتی تھی لیکن وہ اس ماحول میں آگے خراب ہو جاتے تھے, لیکن اب کافی بہتری آ رہی ہے. جب سے ڈاکٹر عثمان صاحب آئے ہیں, انہوں نے تو وہ سارے کا سارا ایک سلسلہ, ایک پڑھا لکھا بندہ آیا ہے, کافی بہتری وہ لے کے آئے, لیکن ابھی بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے. لیکن یہ حضرت عمر کا ویژن دیکھیں کہ فوجی کوئی پولیس کی ڈیوٹی نہیں کرے گا, کیونکہ پولیس میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو گفتگو کر کے اگلے بندے کو قائل کر سکے, یہ نہیں کہ بات بات پہ اسلحہ نکال لے. تو یہ ہمارے بڑوں کا ایک ویژن تھا. تو ہم ظاہر ہے ہمارے لیے تو رول ماڈل خلفائے راشدین ہی ہے نا, جنہوں نے اتنی بڑی بڑی حکومتیں چلائی ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ, اور دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ انہوں نے اس سسٹم سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کیا, اسی طریقے سے چٹائی پہ زندگی گزری ہے اور دنیا سے چلے گئے, اور دنیا میں اپنا نام چھوڑ کے گئے. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, آمین. تو ہم وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ تاکہ بڑوں تک ہماری آواز پہنچتی رہے, اور وہ اس اعتبار سے سوچتے رہیں کہ ہم سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو کہ اللہ کے حضور ہماری پکڑ ہو جائے. واعظین کا کام یہی ہے, ہمیں نبی علیہ السلام نے یہی سکھایا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو ہی اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان بعد میں ذکر کیا, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے ذکر کیا. تو یہ واعظین کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے کم از کم برائی کو روکیں گے. حکمران کا کام ہے وہ ہاتھ سے روکے گا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے برائی کو روکو, جو حکمرانوں کا کام ہے, جن کے ہاتھ میں سلطہ ہے, گورنمنٹ ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, جو واعظین کا کام ہے. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برائی کو برا سمجھو. لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک اضعف الایمان, یہ پھر ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, دل میں برا جاننا. یہ کمزور سا دھاگا ہی ہے, اس لیے ایٹ لیسٹ زبان سے روکنا چاہیے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے گونگے شیطان نہیں بننا چاہیے, کم از کم زبان ضرور کھولو. اور اس طرح کا زبان کھولنا, کسی کو نصیحت کرنا فائدہ دے دیتا ہے. بعض اوقات کوئی بات انسان کی پھنسی ہوئی ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے کہ یار نہیں, واقعی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. چلیں اب اسی کو میں غنیمت سمجھتے ہوئے وہ تیسرا کریٹیکل ایشو بھی آخر میں ڈسکس کر لوں, جو پچھلے ایک ویک کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے کریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی جو معاملات چل رہے ہیں, میں اس چکر میں نہیں پڑھوں گا کہ ان کا ذاتی کردار کیسا ہے. ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ جو لوگ اس ذاتی کردار کو اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کردار بھی اسی طرح کا ہوگا. یہ ٹاپک ہی الگ ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے کیا درس دے رہے ہیں. میرے لیے جو تکلیف دہ چیز ہے نا وہ یہ ہے, اس میں وہ سورہ النور کی آیت بڑی کریٹیکل ہے, ان الذین یحبون, بے شک وہ لوگ جو کہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں, ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیل جائے, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. جو بھی بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں,
وہ کسی قسم کی بے حیائی ہو. یہ جو کریکٹر اسیسینیشن والا معاملہ ہے خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا, مجھے پتا ہے. جب جج ارشد ملک نے سارا ڈرامہ کھول دیا کس طریقے سے وہ والی حکومت ختم کی گئی تھی, اور بعد میں خان صاحب بھی خود مان گئے کہ اس زمانے میں 2017 میں نواز شریف صاحب کو کیسے ہٹایا گیا تھا, تو اس کو بیک فٹ پہ کرنے کے لیے اس کی بھی ایک ویڈیو آپ کو پتا ہے باہر آ گئی تھی. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی. یہ نہ ہو کہ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی آج یہ مخالفت کر رہا ہے, میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. اس زمانے میں آیا کہ مریم نواز کی بھی کچھ تصویریں یا ویڈیوز بنائی گئی ہیں اندر, خان صاحب کی بھی خیر کچھ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. اللہ کا شکر ہے میں نے تو کوئی ویڈیو نہیں دیکھی, لیکن جو صحافی دیکھ چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز ہیں. تو میری اس وقت بھی ویڈیو آئی تھی کہ یار یہ کام چھوڑ دیں. اور اب مجھے تو زیادہ افسوس یہ ہوا, یعنی جو سمجھدار قسم کے صحافی ہیں, شاہ زیب خانزادہ کو میں 0 سے ملٹیپلائی نہیں کروں گا اس ایک انٹرویو کی وجہ سے جو انہوں نے خاور مانے کا کیا. میری یہ عادت نہیں ہے کسی کی ایک غلطی کی وجہ سے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے. وہ تو صحابہ کرام سے بھی, اولو العزم قسم کے صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, وہ چھوڑ دیں. انتہائی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار قسم کا شارپ جرنلسٹ ہے, اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. یہ جو انہوں نے انٹرویو کیا 55 منٹ کا, اس کے بھی جو پہلے 30 منٹ ہے نا وہ فضولیات ہیں. جو آخری اس کے جو 25 منٹ ہیں وہ کمال کا کام کیا ہے. اس نے اس شخص کی 2 نمبری عوام کے سامنے رکھ دی ہے کہ پہلے وہ ویڈیوز میں کیا کہتا تھا وہ, اور اب وہ ویڈیوز میں کیا کہہ رہا ہے. کمال کا انٹرویو ہے, لیکن آخری جو 25-30 منٹ ہے, جو شروع کے بالکل بلو دی بیلٹ گفتگو, حالانکہ شاہ زیب کا مزاج ہی نہیں اس قسم کی گفتگو کرنا, پھر بھی اس نے بڑی کنٹرول گفتگو کی ہے. اس کے باوجود ظاہر ہے وہ گفتگو ہی ایسی ہے کہ جب آپ کیچڑ میں کوئی پتھر پھینکیں گے تو چھینٹیں تو اڑیں گی, اور وہی چیزیں اس میں سے اڑیں. وہ جس قسم کی غلیظ گفتگو, میں تو اسے ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. تو میں تو بالکل ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں کہ اس طرح کے انٹرویوز ہمارے مین میڈیا کے اوپر لائے جائیں, غلاظت کے اوپر مبنی. پولیٹیکل اختلاف پہ لانا ہے, پریس کانفرنسز کرنی ہے, کسی نے اپنی مرضی سے کرنی ہے یا کسی کے زور پہ, وہ ضرور کرے یار, جو مرضی کرنا ہے. پہلے بھی تم ایک گند میں تھے, اب دوسرے گند میں آ گئے ہو, ہمیں پتا ہے. نہ کوئی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس طرح کے پولیٹیکل لوٹے جو بینیفٹ اٹھانے کے لیے کبھی ایک جماعت میں کبھی دوسری جماعت میں, ہمیں کوئی غرض نہیں اس سے. لیکن جو اس قسم کی بے حیائی کے اوپر مبنی باتیں ہوتی ہیں, کسی کی ذاتی باتیں, چاہے وہ درست بھی ہوں, تب بھی ان کو میڈیا میں اس طریقے سے ڈسکس کرنا, یہ ہم اپنے بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. پھر ایک شخص جو ابھی جیل کے اندر ہے وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں باہر بھی ہو تب بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. ابھی یہ 3-4 دن پہلے وہ ایک کوئی کتاب بھی کسی ایک جو خود بھی ماشاءاللہ اس عورت کا کریکٹر کیا ہے انورٹڈ کامز میں, یعنی پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کی کتابیں ان کی رونمائی ہو رہی ہے. اور چلے رونمائی ہو گئی ٹھیک ہے, ان کو بھی حق ہے رہنے کا, لیکن اس کو میڈیا میں اجاگر کرنا یہ تو قانوناً بھی غلط ہے. اور پھر عمر چیمہ, طلعت حسین, یہ وہ صحافی ہیں جو سنجیدہ بیسک ہیومن رائٹس میں بلیو کرنے والے لوگ, وہ بھی ادھر اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ لاکھ صفائیاں دیں جی ہم تو صحافی ہیں, ہم نے تو ہر جگہ جانا ہے. یار آپ لوگوں کا لیول ہے کہ ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں یار, ان لوگوں کی باتیں سنیں. پولیٹیکل اختلاف ضرور کریں, لیکن وہی کام جن کو آپ کچھ عرصہ پہلے تک کنڈیم کرتے تھے, اب ان کاموں میں آپ خود حصے دار بن گئے. یہی صحافی ہمیں اس وقت بتاتے تھے, بالکل ٹھیک بتاتے تھے, جو کچھ خان صاحب کر رہے تھے, نیب کے ذریعے اپنے مخالفین کو اٹھواتے تھے, پی کا آرڈیننس کا ظلم, اسی طریقے سے ارشد ملک کی وہ بے حیائی پہ مبنی ویڈیو, اور یہ سارا کچھ. اور یہ کہتے تھے یہ کوئی انسانیت ہے کیا, یہ پاکستان کی نوجوان نسل کو آپ نے تباہ و برباد کرنا ہے, گالی گلوچ کا کلچر نوجوانوں میں راسخ کر دیا ہے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے تھے, لیکن اب بھی آپ کھڑے ہو نا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے, اب بھی جو لوگ ماورائے عدالت اٹھائے جا رہے ہیں ان کے حق میں بولتے ہیں, لیکن اتنے شد و مت سے نہیں جس طرح بولنا چاہیے. اور اس طرح کی جو بے حیائی پہ مبنی ایکٹیویٹیز ہیں, یار اللہ سے ڈر جاؤ, خدا کے لیے مرنا ہے, اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. مطلب ہم دنیا میں تو اپنی چلیں غصہ نکال لیں گے, لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. میں تو حیران ہوں اپنے بڑوں کے اوپر کہ وہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے دے رہے ہیں.
اس کے اوپر کوئی از خود نوٹس ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی نہیں لے رہے. جن چیزوں پہ انہوں نے آتے ہی جو کیس لگائے ہیں وہ لگنے چاہیے تھے. فیض آباد دھرنے والا بالکل قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ قوم کے ساتھ کیا دھوکہ ہوتا رہا. پرانی اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا پتہ چلنا چاہیے. بہت اچھا کیا کیس لگایا. پھر الیکشن والا بھی کیس لگایا, بہت اچھا کیا. لیکن جو مسنگ پرسنز کے کیس ہیں, خواہ وہ بلوچستان کے ہوں خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں. اب یہ لادہ بات ہے کہ جب بلوچستان کے ہوتے تھے تو پی ٹی آئی کے وہ فرنٹ مین صحافی, جن میں ہمارے وہ بھائی عمران ریاض صاحب بھی شامل ہیں, جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حق میں وی لاگز بنایا کرتے تھے کہ جی یہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تبھی یہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں بلوچستان کے. تو بھائی یہ ہو جاتا ہے پھر, چاہے بلوچستان سے کوئی مسنگ ہے, چاہے پی ٹی آئی سے کوئی مسنگ ہے, چاہے نون لیگ سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, قانوناً ماورائے عدالت کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے. نہ کوئی ادارہ کرے نہ کوئی مذہبی جماعت کرے. بالکل سیدھی سی بات ہے. ایک اصول کے اوپر کھڑے ہوں, پہلے مسلمان بنے پھر پاکستانی بنے, اور اس کے بعد آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بننا ہے, ان کا بنے, پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا اعلی کار بننا ہے, وہ بعد میں بنے. پہلے آپ اپنی جو کمٹمنٹ ہے نا وہ پوری کریں جو اللہ کے ساتھ ہے اور جو اس ملک کے ساتھ ہے, اس ملک کے آئین کے ساتھ ہے. یہ اپنی باقی جو ایفیلیشنز ہیں نا ان کو بعد میں لے کے آئیں. لیکن ہم لوگ جو ہے نا اپنے ذاتی مقاصد کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں, باقی ساری چیزوں کو بعد میں لے کے آتے ہیں, اور پھر وہ دیکھ لیں اب کیا اشر ہو رہا ہے. ساروں نے مزہ چکھ لیا. ہاں علی بھائی آپ کو نہیں پتا, فوج کے بغیر تو ہم رات کو سو نہیں سکتے. اب تو فوج کے ساتھ بھی نہیں آپ سو سک رہے جیلوں کے اندر. ہاں ٹھیک ہے. تو نہ اتنا آگے جائیں کہ یار ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. پہلے ہی سے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یار حساب سے چلیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جھوٹے الزامات لگا کے آپ اپنے معاملات کو کتنا عرصہ چلا سکتے ہیں. جھوٹ کے اوپر جو بھی بنیاد ہے ایک نہ ایک دن تو کھل جانی ہوتی ہے. تو اور آخر میں وہی بات کروں گا جو ہر سال میں 14 اگست کے اوپر بھی میسج دیتا ہوں. چلے آج میں 26 نومبر 2023 کو بھی میسج دوں گا کہ خدا کے لیے ہر بندہ اپنا کام کرے. ہاں آرمی چیف کا کام جو ہے وہ کرے, چیف جسٹس کا جو کام ہے وہ کام بس وہی کام کرے, اور پرائم منسٹر کو یہ دونوں اپنا اپنا کام کرنے دیں. پرائم منسٹر بیچارہ ہمیشہ پوری زندگی اس چیز کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارتا ہے کہ میں نے آرمی کو کس طریقے سے سیٹسفائی کرنا ہے, میں نے جوڈیشری کو کس طرح سیٹسفائی کرنا ہے, اور وہ اپنا کام کر ہی نہیں سکتا. کوئی بھی ہو پرائم منسٹر, اب تو سب کو ہاتھ لگ چکے ہیں اللہ کے فضل سے. تو سارے اپنا اپنا کام کریں. جب تک ہم اپنا اپنا کام نہیں کریں گے ایمانداری کے ساتھ, اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. اور جب ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے تو یقیناً ٹائم تو آپ نے پاس کرنا ہے, پھر دوسروں کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب دوسروں کا کام کرتے ہیں تو اپنا کام بھی رہ جاتا ہے اور دوسروں کا خراب ہی ہوتا ہے, وہ بنتا کوئی نہیں. جس کو میں کہتا ہوں لچ فرائی کرنا, یہ لچ فرائی کرنا چھوڑ دیں. باقی جو ملک کی اکانومی ہے ظاہر ہے اتنی آسانی سے تو یہ اب اٹھنے والی نہیں ہے. میں نے تو اپنے بھائی جو ہیں فیصل وڈائز صاحب, جو دیکھو سنو جانو والا کرتے ہیں چینل, ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی. انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر ایک پروگرام ریکارڈ کروایا ہے. سلمان شاہ صاحب, سلمان شاہ ہی نام ہے نا ان کا, ہاں سلمان شاہ صاحب, جو مشرف دور میں بھی اسی فیلڈ میں رہے ہیں وزیر. ان کے ساتھ ایک انہوں نے نا پوڈ کاسٹ کی ہے آلموسٹ 1 گھنٹے کی. اس میں انہوں نے کچھ سولوشن دیے ہیں کہ اکانومی کیسے اوپر جائے. میں نے تو سارے صحافیوں کو بھی کہا, ان کو اسپیسیفک نہیں کہا, وہ پڑھا لکھا بندہ ہے فیصل وڈائز. میں نے کہا یار رونے تو سارے روتے ہیں, آپ بتاؤ نکلنا کیسے ہے, یہ بھی بتاؤ نا. آپ دیکھو سارے افلاطون بٹھائے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر بھی کہ جی یہ خراب ہو گیا وہ. میں نے کہا نکلیں گے کیسے. تو انہوں نے کچھ سولوشنز دی ہیں, کچھ میں نے بھی سجیسٹ کیے تھے کہ سب سے پہلے تو ہماری سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے جب تک یہ بہتر نہیں ہوتی, فارن انویسٹمنٹ یہاں نہیں آ سکتی. سیدھی سی بات ہے, جہاں ہم خود محفوظ نہیں ہیں وہاں باہر کا کوئی بندہ آ کے انویسٹمنٹ کہاں سے کرے گا, خواہ وہ ٹورزم کی فارم میں ہو یا کوئی یہاں پہ انڈسٹری لگانے والا معاملہ ہو. اس کے بعد اسٹیبلٹی بھی آنی چاہیے, جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ 2 چارٹر لکھے جانے چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی, کہ کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ کے گورنمنٹ کو نہیں گرائے گا, جس طرح 2017 میں ہوا اور 2022 میں ہوا. دوسرا چارٹر آف اکانومی, کہ گورنمنٹ بدل بھی جائے تب بھی جب ایک گورنمنٹ کوئی ڈیسیژن کرے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چلتا رہے گا, وہ چینج نہیں ہوگا. وہ ساری کی ساری جماعتیں بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیسیژن کریں, اور 5 دفعہ اسمبلیوں کو ایک انسانوں کی طرح وقت پورا کرنے دیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی معاملات اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. اس کے بعد جو امیر لوگ ہیں ان سے ٹیکس لیا جائے. غریب تو بیچارہ صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی دے رہا ہے ٹیکس, پیٹرول کے اوپر بھی. 1 لیٹر موٹر بائک میں ڈلواتا ہے نا تو
بیچارہ وہ آلموسٹ تیسرا حصہ اور بعض اوقات آدھا حصہ ٹیکسز میں دے رہا ہوتا ہے، اور جو مہنگی گاڑیوں والے ہیں وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، اور کاروباری طبقہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ٹیکس چوری کر رہا ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کی کتنی سٹیل ملز اور باقی ان لوگوں کے بجلی کے بل دیکھیں آپ تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہے تو کاروباری چھوڑ دے، غریب بھی جو ہے نا بجلی چوری کر رہا ہے، امیر تو کر ہی رہا ہے۔ تو یہ جو چوریوں والا معاملہ ہے یہ بھی رکے، فوری انصاف والا معاملہ ہو۔ ٹیکسز جب تک نہیں ہوں گے ملک نہیں اٹھے گا، ٹیکس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کا نظام اس صورت میں ہوگا جب ایمانداری کے ساتھ لوگ زکوٰۃ گورنمنٹ کو دیں اس امید کے اوپر کہ گورنمنٹ صحیح جگہ خرچ کرے گی، اور وہ ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے لہٰذا ہم تو اپنی زکوٰۃ خود ہی دیں گے، سارے اس لیے خود دیتے ہیں۔ اب دوسرا ذریعہ وہ ٹیکسز والا ہے۔ یورپ امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں تو بھائی وہاں 40% ٹیکس دیتے ہیں اپنی انکم کا، 100 میں سے 40 روپے گورنمنٹ کو دیتے ہیں، 60 روپے اپنے پاس رکھتے ہیں، تو لیکن گورنمنٹ بھی تو ان کو ساری فیسلٹیز دیتی ہے نا۔ یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ ایک صحت کارڈ شروع ہوا تھا، وہ بھی آلموسٹ آخری سانسیں لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، تو کچھ چیزیں چل رہی ہیں لیکن زیادہ تر چیزیں تو اپنی موت خود مر جاتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ پنڈی اسلام آباد کے 6 ہاسپٹلز کے پاس بجٹ ہی ختم ہو گیا۔ وہ جو غریب لوگ علاج کرواتے تھے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اب پیسے نہیں، کہاں سے؟ ظاہر ہے ملک کمائے گا تو خود بھی کھائے گا اور کسی کو کھلائے گا نا۔ تو ملک ہمارا کما تو کوئی نہیں رہا، یہ ادھار کے پیسے اٹھاتے ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ بھائی ادھار ہمیں اس لیے ملتا ہے کہ ہم آگے، سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی مقروض ہے تو امریکہ ہے، اور ٹاپ پہ بھی اکانومی ہے تو امریکہ کی ہے۔ بھائی اگر وہ اٹھاتے ہیں نا قرضہ تو وہ اس کو انویسٹ کر کے اس میں سے جنریٹ بھی کرتے ہیں، ہم صرف لے کے کھاتے رہتے ہیں۔ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کسی سے اور ادھار مانگتے ہیں، تو کب تک کوئی ادھار ہمیں دے گا؟ پہلے تو ہم دنیا کی ضرورت رہے ہیں کرائے کے قاتل بننے کی وجہ سے، اب دنیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنے معاملات خود سیٹل کر لیے۔ آپ دیکھ لیں طالبان نے بھی اپنی صلح کر لی ہے امریکہ کے ساتھ، اور وہ کیسے اپنے عہد کے اوپر ماشاءاللہ پکے ہیں کہ فلسطین کے حق میں ایک بیان بھی نہیں دیا۔ ہاں یہ کمٹمنٹ تھی ان کی امریکہ کے ساتھ۔ قطر میں جب یہ فائنل ان کے ہینڈ اوور کیا گیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ پشتون موومنٹ ہے، آپ اس کو اسلامک جہاد نہ کہیں، ہم اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہوگا ہم کوئی بیان نہیں دیں گے۔ اللہ کے فضل سے نہ کشمیر کے لیے کوئی بیان آتا ہے ان کا، ہاں انڈیا سے وہ پینگے بڑھا رہے ہیں، اور نہ فلسطین کے لیے کوئی بیان آتا ہے۔ ہمیں تو یہاں بتایا گیا تھا کہ یہ جناب کوئی خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے، ایک بریگیڈ انہوں نے قائم ہوتے ہی جو ہے نا بھیج دینی ہے وہاں کشمیر فتح کرنے کے لیے، اور ایک فلسطین کے لیے۔ لو سامو چھڑ دو یار، جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں وہ ساری کی ساری امیدیں تو بڑھ گئیں، یعنی کہ مر گئیں، ٹھیک ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا یار۔ میں نے کہا چلیں آپ کو اتنی خوش گفتگو کے بعد ہنسا دیں، ٹھیک ہے جی۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔
اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ خصوص بالخصوص چائنا میں، انڈیا میں، فلسطین میں، کشمیر میں، یمن میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں بھی جہاں کئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا، ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔